أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ تو جو لوگ اس پیغمبر پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی عزت کی، ادب اور احترام کیا اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، یقیناً وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور آپ کے ادب و احترام کی بات ہو رہی تھی کہ صحیح معنوں میں آپ کی عزت اور ادب کرنے والا شخص وہی ہے جو آپ کی اطاعت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے۔ اور قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اور ادب و احترام کے لائق وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کائنات میں اللہ نے آپ سے زیادہ عزت کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ تو ہم ایمان والوں کا فرض ہے، مسلمانوں کا فرض ہے، ہمارا چونکہ دعویٰ ہے کہ ہم ان کی امت ہیں، ہر امتی کا فرض ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خوب عزت کرے، بہت زیادہ ادب کرے، بہت زیادہ احترام کرے۔ اور آپ کا احترام آپ کی بات ماننے میں ہے، جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے تسلیم کیا جائے، اور جس چیز سے آپ نے روکا ہے، جو چیزیں آپ نے حرام قرار دے دی ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی وحی کے مطابق یہ ممنوع ہیں، ان سے اپنے آپ کو باز کرنا، روکنا، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے، آپ کا احترام ہے۔ اور آپ غور کریں قرآن مجید اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس کو حسب طاقت، حسب استطاعت اپنایا کرو۔ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جس چیز کا میں تمہیں امر کروں، حکم دوں کہ فلاں کام کرو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اسے اپناؤ۔ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس چیز سے میں تمہیں منع کر دوں اس سے تم رک جاؤ۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تحت کئی ایک اہل علم کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ یہاں نکتہ یہ ہے کہ جہاں امر کا لفظ آیا ہے کہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ جتنی طاقت ہے تم اس پر عمل کرو، جتنی طاقت ہے اتنا اس پر عمل کرو، اسے اپناؤ۔ لیکن جس چیز سے رک جانے کا حکم دیا کہ فلاں کام نہ کرو، اس کے ساتھ یہ الفاظ نہیں ہے کہ جتنی طاقت ہو اس سے بچ جاؤ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ امر کے سلسلے میں حسب طاقت کی شرط لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرے۔ لیکن جن کاموں سے آپ نے منع کر دیا ہے، جو چیزیں آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق حرام قرار دے دی ہیں، جن معاملات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکماً روک دیا ہے، ان سے رک جانا، ان سے باز آنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس میں طاقت واقت کی بات شرط نہیں ہے،
کہ جتنی طاقت ہو اس سے بچ جاؤ، وہ بچنا ہی بچنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اسی بات میں ہے کہ آپ کے امر اور نہی کا ادب اور احترام کیا جائے، آپ نے جو امر دیے ہیں انہیں اپنانے کی پوری کوشش کی جائے، اور جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سے آدمی باز آ جائے، رک جائے۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں اور آپ کے احکامات کے بارے میں قرآن کا کتنا واضح فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کی قسم اٹھائی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنی زندگی کے سارے معاملات میں، جھگڑوں میں، تنازعوں میں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں۔ حکم اس فیصلہ کرنے والے اور اس جج کو کہتے ہیں جو فیصلے کا بہت زیادہ ماہر ہو، جو فیصلہ کرنے میں اپنی مثال آپ ہو، اسے حکم کہا جاتا ہے۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حکم تسلیم نہیں کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے بھی مبعوث ہوئے کہ آپ لوگوں کے جھگڑوں، لوگوں کے اختلافات اور ان کے تنازعوں کا فیصلہ کریں۔ انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب سچائی کے ساتھ اتاری ہے، اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس علم کے ذریعے جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے، آپ فیصلے کرنے والے ہیں۔ تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حکم تسلیم نہیں کرتا، یہاں سورہ نساء کی آیت ہے، تیرے رب کی قسم اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے درمیان کھڑے ہونے والے جھگڑے اور معاملات میں، جھگڑوں میں آپ کو اپنا حکم تسلیم نہیں کر لیتے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، صرف حکم نہیں تسلیم کرنا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اے میرے پیغمبر جو تم ان کے معاملے میں، جھگڑے میں فیصلہ کرو، اس کے متعلق ان کے دلوں میں معمولی سی تنگی اور گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ حرجن لفظ، حرج لفظ اردو زبان میں بھی بولتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ اس میں نکرہ ہے، کامن ناؤن۔ حرجن معمولی سی گھٹن تنگی، کوئی خلش تھوڑی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں ادنا سی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور مزید تیسری بات فرمائی، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے، جھکا دے۔ حکم ماننا ہے، اور حکم اور فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی خلش بھی معمولی سی نہیں ہونی چاہیے، اور اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے۔ اور اگر ہمارے معاملے، غور کر لیں، میں اور آپ غور کریں، ہمارے معاملات، ہماری غمیاں اور خوشیاں، ہمارا لین اور دین، لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، تعلقات توڑ دینا، محبت کرنا اور نفرت کرنا، اور اس کے علاوہ زندگی کے کتنے معاملات ہیں، ہماری نجی زندگیاں، پرائیویٹ لائف ہمارے کتنے ہیں، ان سب کے بارے میں غور کرتے رہنا چاہیے نا۔ غور کریں، کس نے غور کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ ہمارا ہی دعویٰ ہے مسلمانی کا، ہم ہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اللہ کا نبی رسول مانا ہے، تو پھر مانے نا، غور کریں نا، فیصلے ہمارے کیا ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں، ہماری سوچ اور فکریں کیا ہیں۔ دیکھیے جوان پیچھے بیٹھے ہیں خالی جگہ چھوڑ کے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، آگے آ جائیں، آگے بڑھے نا، دوڑ لگی ہے دنیا کے لیے آگے بڑھنے کی، آگے آگے اور آگے۔ مسجد میں آتے تو پیچھے صفوں میں بیٹھتے ہیں، آگے نکلا کریں۔ جو اگلی صفحے ہوتی ہیں ان پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو جو کوئی جب آئے، جہاں جگہ ہے وہاں جگہ پانی چاہیے۔ اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ تو غور کریں نا، ہم کہاں کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کے ادب اور احترام میں، آپ کے اوامر اور آپ کے نواہی کا ہم کتنا ادب کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں۔ غور کریں، ڈوبیں اس بات کے اندر، سوچیں، دن رات سوچیں، ہر ٹائم سوچیں، خلوت کے اندر بیٹھ کے غور کیا کریں، اپنے آپ کو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے میزان میں تولا کریں۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت نے یہ معاملہ،
یہ سیلف ججمنٹ، اپنے آپ کو خود تولنا، یہ آسان کر دیا ہے۔ قرآن کے میزان میں پیش کریں، اللہ قرآن میں فیصلہ کرتا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ ایمان والوں کی حالت کیا ہوتی ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے، جب فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کے حبیب کا فیصلہ یہ ہے، لیحکم، حکم کا لفظ ہے، جب وہ حکم کرے، فیصلہ کرے، تو ایمان والوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ قالوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے بات سن لی اور تسلیم کر لی۔ کہ ہماری بھی یہی حالت ہوتی ہے اللہ کے فیصلوں کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے آنے پہ ہماری یہی حالت ہوتی ہے کہ ادھر سے فیصلہ سنا، ادھر سے عمل ہو گیا، ادھر سے حکم آیا اور ادھر انسان اس کی عملی تصویر بن گیا۔ ہماری حالت یہی ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کا تعارف تو یہی کروایا ہے، ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، سمعنا و اطعنا۔ اور ایک بڑی مزے کی بات، سورہ توبہ، سورہ البقرہ کی آخر رکوع کی آیت جب نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں انہیں ظاہر کرو زبان کے ذریعے، عمل کے ذریعے، یا نہ کرو، دل میں ہی رکھو، اللہ نے اس پر تمہارا حساب لینا ہے۔ دل کے خیالات اور دل کی سوچوں پر اللہ تمہارا حساب لے گا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ صحابہ کرام کا معاملہ ہمارے جیسا نہیں تھا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں عقل اور ہوش کے ناخن نصیب فرما دے۔ قرآن سنتے ہیں، حدیث سے سنتے ہیں، بڑی بڑی وعیدیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی، کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا جو ہمیں تبدیل کر دے۔ اور ادھر غور ہی غور تھا، فکر ہی فکر تھی، پریشانی ہی پریشانی تھی۔ آیت نازل ہوئی، سارے پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی بنے گا کیا؟ دل کی باتوں پر بھی حساب ہوگا، جو دل میں خیالات آتے ہیں ان پر حساب ہوگا۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو وہ حدیث پلے پکڑی ہوئی ہے، ہماری حالت یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی انسان کے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا، گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہے، تو اس خیال کے پیدا ہونے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ لکھا نہیں جاتا، اور اگر گناہ ترک کر دے تو ترک کرنے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ حدیث صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر برائی کا دل میں خیال پیدا ہوا تو خیال پیدا ہونے سے اللہ کے ہاں نامہ اعمال میں وہ برائی لکھی نہیں جاتی، اور اگر وہ برائی کا خیال نکل گیا اور برائی بھی ترک کر دی، ایک نیکی اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہے۔ صحیح حدیث ہے رسول اللہ۔ آخر یہ حدیث صحابہ نے بھی سن رکھی تھی، ہم نے بھی سنی، ہمارا اسی پر ایمان، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ عجیب، آیت نازل ہوئی کہ دل کی باتوں کا اللہ نے حساب لینا ہے، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی کیا بنے گا؟ دل میں جو خیال آتے ہیں ان کا حساب ہوگا۔ اللہ نے قرآن نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بھی بات تو ایسے ہی ہے، حساب تو ہوگا، اللہ نے کہہ دیا حساب تو ہونا ہی ہے، اللہ نے فرما دیا۔ صحابہ کرام نے اس پریشانی کے اظہار کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو حرز جان بنا لیا، تسلیم کرے، ٹھیک ہے جی، پھر کنٹرول کریں گے، کوشش کریں گے۔ اللہ نے اس کے بعد پھر اگلی آیات نازل کی اور ان میں کیا فرمایا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ نے تعریف کی، ہمارا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے، ان سب کا اللہ کے نازل کردہ فیصلوں پر ایمان اور یقین ہے۔ سند جاری ہو گئی، اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آ گیا کہ پیغمبر کا بھی ایمان ہے اس پر جو اللہ نے اتارا، اور ایمان والوں کا بھی ایمان ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ ان کے ایمان کی کیفیات اور درجے اور ارکان بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وقالوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والوں کے بارے میں ان سب ایمان والوں نے کہہ دیا یا اللہ تیرا فرمان ہم نے سن لیا اور تیری بات ہم نے تسلیم کر لی۔ یہ ہے ایمان والے۔
یہ ہے ادب کرنے والے، اللہ کا ادب، اللہ کے نبی کا ادب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ادب ہے آج ہمارا؟ ہم اطاعت کے لیے تو تیار نہیں ہیں، فرامین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بڑے بڑے معاملات ہیں۔ دیکھیں میرے اور آپ کے دل میں اور ذاتی زندگی میں کیا کچھ ہے، کسی کو خبر نہیں، اللہ کو خبر ضرور ہے۔ کہاں کہاں ڈنڈی مار رہے ہیں اللہ کو خبر ہے۔ اور اللہ کو اگر یہاں دنیا میں عدالت میں جا کے، تھانے جا کے، پنچایت میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے، قرآن آگے رکھ کے انسان جھوٹ بول لیتا ہے، اور بولتے ہیں لوگ جھوٹ، حقیقت یہی ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن سامنے رکھ کے، مسجد میں آ کے، پنچایتوں میں بیٹھ کے، عدالتوں کے اندر، تھانوں کے اندر، کچہریوں کے اندر جھوٹ بولتے ہیں لوگ، سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ آج ہی میں ایک قصہ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین مولانا ابو بکر قدوسی رحمہ اللہ تعالی، اللہ انہیں شہداء میں شامل کرے، قلعہ لچمن سنگھ والے بم دھماکے کے اندر، اس بلاسٹ کے اندر وہ فوت ہوئے تھے، اللہ انہیں شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے۔ ایک جھگڑا اور مقدمہ عدالت میں چل رہا تھا جس میں وہ فریق تھے۔ ایک پیشی پر وکیل نے کہا کہ حضرت جی یہ چھوٹا سا جھوٹ بولنا پڑے گا، چھوٹا سا جھوٹ، عدالت میں چھوٹا سا جھوٹ۔ انہوں نے کہا نہیں بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ انہوں نے کہا جی اگر یہ جھوٹ نہیں بولیں گے مقدمہ ہار جائیں گے ہم۔ انہوں نے کہا ہارتے ہیں تو ہار جائیں، جھوٹ نہیں بولنا میں نے، اور جھوٹ نہیں بولا، واقعی مقدمہ ہار گئے۔ وہ جھوٹ نہیں بولا، واقعی مقدمہ ہار گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے جو سچ بول کے یہاں کے مقدمے ہار گیا، اللہ کے ہاں وہ بازی جیت گیا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو وراثتیں دبائے بیٹھے ہیں، اور ان میں مسجدوں کے نمازی، بڑے بڑے تہجد گزار لوگ، ماتھے پہ محرابوں والے اور پوری داڑھیوں والے لوگ، بہنوں کی وراثت، بھائیوں کی وراثت دبائے بیٹھے ہیں اللہ کا ادب کرنے والے، نام کے حد تک اللہ کے نبی کا ادب کرنے والے۔ اور بھائیوں، جو جان بوجھ کر کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کا حق دباتا ہے، اور اللہ کا ڈر اسے اس حق دبانے سے روکتا نہیں ہے، اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کی ایک بالشت زمین دبا لیتا ہے، ایک بالشت مربع، یہ ایک بالشت یوں اور ایک یوں، اتنی سی، جان بوجھ کے ناحق کسی کی زمین دباتا ہے، قیامت کے دن اس کے گردن میں اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے ڈالے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں لوگوں کی زمینیں دبائے بیٹھے ہیں، اور اس سلسلے میں خوف نہیں آتا، ڈر نہیں آتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو کسی پر ایک ظلم کرتا ہے قیامت کے دن وہ ظلمات، بہت سارے اندھیرے بن کے سامنے آئے گا۔ ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، کسی کا حق دباتے ہوئے۔ کیا ادب ہے اللہ کا، پھر کیا احترام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ حدیث آپ کے ساتھ پہلے بھی یہاں بیان ہوئی اللہ کی توفیق سے، کہ زمین کے جھگڑے میں 2 صحابی آئے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے فیصلے سے اگر کسی شخص کو میں فیصلہ کر کے یہ زمین دے دوں اور وہ حقیقت میں اس کی نہ ہو، تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے اور حلال ہو گئی ہے۔ انما اقطع له قطعة من النار، میں اسے جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں، اگر ہمت ہے تو لے جائے جہنم کی آگ اپنے گھر کو۔ ادب کرنے والے تھے نا، شخصیت کا بھی ادب و احترام کرتے تھے، امر و نہی کا بھی ادب و احترام کرتے تھے۔ دونوں نے اپنا کلیم اٹھا لیا، مقدمہ اٹھا لیا، نہیں جی میں نے نہیں لینی۔ دونوں کہہ رہے ہیں دوسرے کے لیے اللہ کے نبی اس کو دے دے، میں نے نہیں لینی۔ یہ ہے ادب اور احترام، اسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت۔ جس نے امر کی عزت کی، جس نے نہیں کی عزت کی، اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی۔ میں اور آپ عزت کرتے ہیں رسول اللہ کی، ہمارے دلوں میں ادب ہے اللہ کے نبی کا؟ ذرا سوچے تو صحیح، لائیں اس ترازو کے اندر، کھڑا کریں اپنے آپ کو، وزن کریں اپنا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی تو بات فرمائی تھی، بڑی کام کی بات۔ اللہ کے نبی کے خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ پہلی امتوں میں بڑے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن پر اللہ کی طرف سے حق کا الہام ہوتا تھا، ان کے دلوں پر اللہ حق اتارا کرتا تھا۔ میری امت میں اگر کوئی شخص ہے تو وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ، اس کے دل پر اللہ حق اتارتا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی، لوگو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا،
قیامت کا حساب بڑا سخت ہوگا، آج دنیا میں اپنا حساب کر لو. وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم، اور اپنے عمل دنیا میں خود تول لیا کرو، قرآن و سنت کی میزان میں تولو اپنے عمل کو، اپنے بات کو، اپنے آپ کو تولو قیامت کے وزن سے پہلے. اور اس دن کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس بڑی پیشی، اللہ کیا پیشی؟ عدالت میں پیشی، پنچایت میں پیشی، تھانے میں پیشی، سپریم کورٹ میں پیشی، فلاں کے سامنے پیشی. میں وہ بڑی پیشی سے بچو. اس دن کیا ہوگا؟ یومئذ تعرضون، اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت میں ہر ایک کو پیش کیا جائے گا. لا تخفى منکم خافیہ، اور تمہاری کوئی بات بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. یہاں تو جھوٹ چل جائے گا، غلط بیانی سے، دھوکہ دہی سے، قربت سے، یہ میرا قریبی ہے، میرا اپنا ہے، یہ کوئی نہ کوئی فیور دے دے گا، کوئی میری سائڈ لے گا، میری حمایت اور ہمدردی اندرون خانہ سے ہی کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. کچھ تھوڑا جھوٹ بول لیں، تھوڑی ملمہ کاری کر لیں، یا تھوڑے تعلقات، کہیں پیسہ استعمال کر لیں، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا. اگر زبان جھوٹ بولے گی تو اللہ زبان کو تالا لگا دے گا، پھر ہاتھ بولیں گے، پھر پاؤں بولیں گے. یہ انسان کی جلد بول کے بتائے گی حقیقت حال کیا ہے، اور انسان وہاں خاموشی کی تصویر بنا ہوگا. اس سے پہلے کہ صورتحال یہ بنے، آج سچائی کی طرف آ جائیں، آج قرآن و سنت کی میزان میں پیش کریں، کھڑا کریں اپنے آپ کو. ویسے نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے تو ہوتے ہی ہیں. یہ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. نماز میں ذرا تصور کر لیں کہ ہم اللہ کی عدالت میں آئے ہیں. کیا لگے تصور کرنے میں؟ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ بھی بندھے ہی ہوتے ہیں، عدالت میں انسان بڑا ادب و احترام سے پیش ہوتا ہے. اللہ کا ادب، اس کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کس کا ادب ہو سکتا ہے؟ اللہ خالق ہے، اس کا ادب، اس کا احترام کوئی حساب ہی نہیں کتنا. ہاتھ بھی بندے ہی ہوتے ہیں. آتے ہیں اللہ کی توفیق سے باغے ہوئے، اللہ قبول و منظور فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ یہ ہماری حاضری قائم اور برقرار رکھے. آتے ہی رہیں، اور پھر سوچیں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور زبان کیا کہہ رہی ہے؟ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کے دن کا مالک اسی کا اختیار ہوگا. کیا ہے بدلے کا دن؟ قرآن بتاتا ہے وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. تمہیں کیا خبر کہ وہ یوم الدین کیا ہے؟ پھر دوبارہ سنو، تمہیں کیا پتا کہ وہ یوم الدین ہے کیا؟ جس دن کوئی ایک شخص بھی کسی دوسرے شخص کے لیے کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوگا. سارے معاملات کی باغ ڈور اور اختیار ایک اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. ادب، اللہ کا ادب، احترام، اللہ کے نبی کا ادب اور احترام ان کی اطاعت میں ہے، ان کی فرما برداری میں ہے. کس میں؟ عبادات میں ان کی اطاعت و فرما برداری، اخلاقیات میں ان کی اطاعت و فرما برداری، معاملات کے اندر ان کی اطاعت و فرما برداری، خریدنے اور بیچنے میں، توڑنے میں، دینے اور لینے میں، تعلقات قائم کرنے میں اور چھوڑنے میں، رشتے ناطے لینے اور دینے نبھانے میں، قرابت داری کے اصول، ضوابط اور اس کے حقوق پورے کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری. تو تولیں اپنے آپ کو، دیکھیں کتنا ادب ہے ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کا، اصل کتنا احترام کرتے ہیں. اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کتنی شان دی ہے، کتنا مقام دیا ہے. اللہ کی یہ فرمان ہے سورہ احزاب میں، معروف آیت ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دیکھو تم میں سے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں یرجو اللہ، یہ رجا کا لفظ ہے. امام راغب رحمہ اللہ نے لکھا ہے رجا یہ امید کا معنی بھی دیتا ہے، اور یہ رجا کا لفظ کہیں کہیں قرآن میں خوف کے معنی میں بھی آیا ہے. عام طور پر یہ رجا کا لفظ امید کے معنی میں ہوتا ہے، بعض مقامات پر خوف کا معنی دیتا ہے. یہاں خوف کے معنی ہے یرجو اللہ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، والیوم الآخرہ، اور جسے آخرت کے قائم ہونے کا یقین ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ جو یاد کرتا ہے. ہم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی دیکھنا ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ بات ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ نہیں.
آخرت کے قائم ہونے کا یقین اور امید ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. کیا ہم نے اس اسوہ حسنہ کو تسلیم کیا ہے، اپنایا ہے؟ کبھی اس شفاف، پاکیزہ، شاندار اور چمکدار شیشے اور آئینے کے سامنے میں اور آپ ذرا کھڑے ہو کے تو دیکھیں، اس پاکیزہ آئینے کو کبھی دیکھا تو کریں، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش تو کریں، اپنے ظاہر اور باطن کو. وہاں ظاہر اور باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خفیہ حصے بھی اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنائے. دیکھیں ہم انسان، کوئی بندہ جتنا مرضی نیک ہو، جتنا مرضی پاکیزہ ہو، جتنا مرضی عمدہ اخلاق والا ہو، پھر بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے دل میں ہوتی ہیں کہ وہ چھپی ہی رہے، پردہ ہی پڑا رہے، لوگوں کے علم میں نہ آئے. کیونکہ ان میں انسان سمجھتا ہے اگر یہ باتیں لوگوں کو معلوم ہوئی تو میری عزت داغدار ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو چھپانے کے قابل ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، خبردار میری یہ بات کسی کو نہ بتانا. اتنی پاکیزہ زندگی، اس پاکیزہ زندگی، اس پاکیزہ آئینے، اس شفاف شیشے کے سامنے کبھی میں اور آپ پیش تو ہوا کرے نا. وہ اسوہ حسنہ ہے نا، اللہ نے کہا اسوہ حسنہ. کیا ہم نے تسلیم کیا ہے؟ اگر نہیں کیا، اور یقین بہت سارے معاملات میں نہیں کر رہے، اب تک نہیں کر رہے، معلوم ہونے کے باوجود نہیں کر رہے، تو کیا ہم آپ کا ادب و احترام کرتے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے ہیں؟ ایک اور آیت سنیں، سورہ النور 18واں سپارہ. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارے پیغمبر کے امر کا لفظ ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، امر جو ہمارے نبی کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. اور جو امر کی مخالفت کرے وہ ادب کرنے والا تو نہیں ہو سکتا. امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر ہیں، کھانے پینے کے بارے میں امر، کمانے کے بارے میں امر، لباس کے بارے میں امر، داڑھی کے بارے میں امر، رسول اللہ کا امر ہے. جاؤ حدیثیں پڑھیے، مجھ پر نہ رہیے، مطالعہ بھی کیجیے. اللہ کے نبی نے امر دیا ہے، داڑھی کے بارے میں امر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوفو، وفا کرو داڑھی کے ساتھ، یہ امر ہے رسول اللہ. ارخو، داڑھیوں کو لٹکاؤ، امر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اعفو، معاف کر دو داڑھیوں کو، امر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اوفو، داڑھیوں سے وفا کرو، یہ امر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور دیگر بہت سارے معاملات. یہ ایک مثال دی ہے میں نے، ایک مثال سمجھنے کے لیے. امر رسول اللہ، جو ہمارے نبی کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، اور امر کی مخالفت کرنے والا، اسے انصاف سے سوچیے گا، اسے ادب و احترام کرنے والا نہیں کہہ سکتے. یہ ایک مثال ہے. تولے کتنے امر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سنتے رہتے ہیں، ادھر سے امر آتا ہے ہم منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. یہ کیا ادب اللہ کے نبی کا، کیا احترام ہے. اور قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ایمان کے بعد ادب و احترام کی بات کی ہے. جو امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی فتنہ آ سکتا ہے، دنیا میں کوئی آفت ڈھا سکتی ہے ان کے اوپر. او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں آخرت میں عذاب علیم ہوگا. پھر اللہ کے نزدیک اللہ کے نبی کا ادب کتنا ہے کہ اب ان کا امر اسے قبول کرنے اور نہ کرنے میں انسان کا فیصلہ ہوگا. جو امر قبول کرنے والے ہیں وہ نجات پانے والے ہیں، جو امر قبول نہیں کرتے، مخالفت کرنے والے ہیں، اللہ کا غضب آ سکتا ہے، اللہ کی طرف سے آفت آ سکتی ہے، یکم آخرت میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے. تو مخالفت کرنے والا تو ادب کرنے والا نہیں ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں اور آپ ادب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آئیے سوچئے، میں اور آپ غور کریں، خود سوچیں، گھر والوں کو ساتھ بٹھائیں، بیگمات کو بٹھائیں، اپنی نجی زندگی، گھریلو زندگی، خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات، اور کاروبار والے کاروبار میں بیٹھے سنجیدگی کے ساتھ اپنے سارے معاملات کا جائزہ لیں. ہم اللہ کے نبی کا کتنا ادب کرتے ہیں. اور وہ فیصلہ کرنا کہیں سے جا کر فیصلہ کروانے اور کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہی تھی کہ اے شخص استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لے، اپنے دل سے فتویٰ لے لے.
یہ چند آیات میں نے پیش کی ہیں اپنے اور آپ کے لیے، سب کے لیے. ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو سامنے لائیں، وزن کریں اپنا اور سوچیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دل گواہی دے گا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا ادب کرنے والے ہیں. اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے دل صحیح فیصلہ کریں، اور وہ فیصلہ جب صحیح آ جائے تو پھر اے اللہ ہمیں اس فیصلے کے سامنے اپنی مرضیاں، اپنی منمانی اور اللہ کے نبی کی مخالفت سے توبہ کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.